بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ یہ کہانی ایک گاؤں مہا پور کی ہے جہاں ایک پرانی اور غیر آباد سی حویلی تھی۔ کسی زمانے میں یہ حویلی مہمانوں اور سیاحوں کی پناہ گاہ ہوا کرتی تھی، لیکن اس حویلی کو اس وقت سے بند کر دیا گیا جب سے کچھ لوگ پراسرار طرح سے غائب ہونے لگے۔ سنا تھا جو بھی اندر گیا آج تک لوٹ کے نہ آیا۔ کچھ معلوم نہ تھا کہ لوگ اندر جانے کے بعد کدھر غائب ہو جاتے ہیں۔ بہرحال لوگوں نے اس حویلی کے بارے میں الگ الگ کہانیاں بنا رکھی تھیں۔ کوئی کہتا تھا کسی چڑیل کا قبضہ ہے، کوئی کہتا تھا بدرو ہے، کوئی کہتا تھا بہت سے آسیب کا سایہ ہے، اور کوئی کہتا یہ پراسرار حویلی لوگوں کو کھا جاتی ہے۔ لیکن سچ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ حویلی پہلے سے ہی بہت جگہ لے چکی تھی، جس کی وجہ سے آس پاس کے لوگ پریشان تھے۔ انہوں نے مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ اس پراسرار حویلی کو گرا کر یہاں آبادی کے لیے جگہ بنائی جائے تاکہ یہ کسی کام آ سکے۔ چنانچہ سب لوگوں نے پنچایت میں یہ فیصلہ رکھا اور اس فیصلے کو حکومت تک پہنچا دیا گیا۔ حکومت نے قبول کر کے اس پراسرار حویلی کو گرانے کا نوٹس جاری کیا اور کچھ لوگوں اور مزدوروں کو وہ حویلی گرانے کے لیے بھیجا۔ لیکن سنا جاتا ہے کہ آج تک کوئی بھی مزدور اس حویلی سے لوٹ کر نہیں آیا، جس سے لوگ مزید پریشان ہو گئے۔ خبر پھیل گئی۔ جب ڈھونڈنے پر بھی کوئی سراغ نہ ملا تو آخرکار حویلی کے اس راز کا کھوج لگانے کے لیے ایک ڈیٹیکٹیو جاسوس کے ذمے یہ کام لگایا گیا۔ اس کا نام کیس تھا۔ وہ اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ روانہ ہوا۔ سنا تھا اس نے ایسے کئی معمے سلجھائے ہوئے تھے۔ کیس نے یہ خطرہ مول لیا اور لوگوں سے کچھ معلومات لے کر اور اللہ کا نام لے کر اس پراسرار حویلی میں داخل ہو گیا۔ کیس اور اس کے ساتھی حویلی میں داخل ہوئے۔ اندر سے حویلی بہت ہی بوسیدہ اور کھنڈر نما تھی۔ ہر طرف مکڑی کے جالے اور کیڑے مکوڑے منڈلا رہے تھے۔ شام کا پہر تھا۔ کیس کے ساتھی گھبرائے ہوئے تھے، لیکن کیس کچھ پرسکون تھا کیونکہ شاید اس نے ایسے کئی کیس سلجھائے ہوئے تھے۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے کیس کے ہاتھ میں ایک ٹارچ تھی۔ تینوں آگے بڑھ رہے تھے کہ حویلی کے درمیان والے کمرے سے کچھ لوگوں کے باتیں کرنے کی آوازیں آنے لگی۔ کیس نے اسی کمرے کی جانب رخ کیا۔ ابھی وہ دروازہ کھول ہی رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے ایک زوردار آواز آئی، جیسے کچھ برتن ٹوٹ گئے ہوں۔ کیس کے ساتھی گھبرا گئے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ برتن ٹوٹے پڑے تھے۔ کیس نے سمجھا شاید کھڑکی سے آ رہی ہوا سے گرے ہوں گے، اور جب کیس نے اس کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھا تو عجیب ہی منظر تھا۔ حویلی کا وہ کمرہ تھا تو بوسیدہ اور مکڑی کے جالوں سے بھرا ہوا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ وہ کمرہ کسی عورت کا معلوم ہوتا تھا، جس میں لال رنگ کا پھٹا ہوا دوپٹہ، ٹوٹے ہوئے جوتے اور ٹوٹا پھوٹا ہار سنگار کا سامان بکھرا ہوا تھا، اور یہ چیزیں پرانے وقتوں کی لگ رہی تھی۔ حالانکہ حویلی کو بنے اتنا زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اور اس کمرے سے باہر اور کئی کمروں میں سامان کافی ماڈرن رکھا گیا تھا سوائے اس کمرے کے۔ کیس اور اس کے گھبرائے ہوئے ساتھی کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے کے بستر پہ 2 طرح کی گڑیاں ڈولز پڑی ہوئی تھیں۔ ایک نہایت ہی خوبصورت سجی ہوئی اور دوسری بد شکل سی ٹوٹی پھوٹی، میلی اور جالوں سے بھری ہوئی۔ خوبصورت گڑیا میں بے انتہا کشش تھی، جیسے وہ اپنی طرف کھینچ رہی ہو کہ مجھے اٹھا کے دیکھو۔ کیس کے ساتھی نے وہ گڑیا اٹھانا چاہی، مگر کیس نے روک لیا کہ نہ اٹھانا، اس گڑیا میں ایسا کچھ نہیں جو ہم یہاں پکڑ کر کھڑے رہیں اس کو۔ وہ وہیں موجود ہی تھے کہ کمرے کا دروازہ بند اور کھلنے لگا۔ کیس کے ساتھی دروازے کی طرف بھاگے۔ کیس نے کہا مت بھاگو، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی، کمرے سے تو باہر نکل گئے، مگر جب وہ حویلی کے مین گیٹ کی طرف بھاگے تو مین گیٹ بند ہو گیا اور دونوں وہیں رک گئے۔ کیس ان کے پاس آیا۔ ان تینوں نے ابھی خود کو سنبھالا ہی تھا کہ واضح قطرے گرنے کی آوازیں آنے لگی۔ کیس کی نظر سیڑھیوں پہ پڑی۔ وہ منظر دیکھ کر تینوں کی سانسیں اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئیں۔ کئی کٹے ہوئے انسانی سر چھت سے لٹک رہے تھے اور ان میں سے خون کے قطرے گر رہے تھے، اور خون جو زمین پہ گرا ہوا تھا اس کا رنگ اسی کمرے کی جانب تھا، اور جو خون زمین پہ گرا ہوا تھا اس کا رخ اسی کمرے کی جانب تھا۔ وہ حیران و پریشان کھڑے تھے۔ کیس یہ دیکھنے کے لیے کمرے میں داخل ہوا کہ خون کا رنگ اسی کمرے کی جانب کیوں ہے۔ وہ خون کمرے کے فرش پر جاتا اور غائب ہو جاتا۔ اسی دوران کیس کے ساتھیوں پہ حملہ ہوا۔
किसी चीज ने दोनों की गर्दनों से पकड़ा और घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गई। कैस दोस्तों को बचाने के लिए बाहर निकलने लगा तो पीछे से एक भयानक सी आवाज आई, रुक जाओ कैस। कैस ने देखा तो एक बदनुमा और खौफनाक सी लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें सुर्ख थीं, बाल स्याह और लंबे, रंग सांवला और शक्ल भयानक। कैस समझ गया कि ये कोई जिन्नात या रूह है। उसने मुंह में कुछ पढ़ना शुरू किया तो वो लड़की तड़पने और चीखने लगी। कैस ने पूछा, बताओ कहाँ हैं वो लोग जो इस हवेली में आए थे, जो गायब हो गए? वो सब कहाँ हैं? क्या किया तुमने उनके साथ? वो चीखते हुए बोली, ये पढ़ना बंद करो, बताती हूँ, सब बताती हूँ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। कैस खामोश हो गया। वो लड़की अपनी कहानी बयान करने लगी। बहुत अरसा पहले की बात है। मेरे अब्बू ताजिर थे और बहुत अमीर थे। उनकी 2 बेटियां थीं, एक मैं और एक मेरी बहन। कुदरत की मर्जी थी कि मेरी छोटी बहन बेहद खूबसूरत थी और उसके बरक्स मैं इंतहाई बदसूरत और काली थी। लेकिन मैं बड़ी थी, इसलिए वालिदैन ने मेरा रिश्ता तय किया। जिस दिन रिश्ते वाले मुझे देखने के लिए आए, उन्होंने मुझे ठुकराकर मेरी खूबसूरत बहन का हाथ मांग लिया। मेरे अरमान टूट गए। वो खूबसूरत थी, उसकी शादी हो गई। ये क्यों हुआ? सिर्फ मेरी शक्ल और सूरत की वजह से। उम्र गुजरती गई, रिश्ता ना हुआ। आखिरकार वालिदैन ने तंग आकर रिश्ता ढूंढना ही बंद कर दिया। अब्बू की जायदाद का कोई वारिस नहीं था, सिर्फ 2 बेटियां थीं जिनमें जायदाद बराबर की तकसीम होनी थी। लेकिन अब्बू सारी जायदाद मेरी छोटी बहन को देना चाहते थे क्योंकि वो मेरी बहन के शौहर के साथ कारोबार को बढ़ाना चाहते थे। लेकिन मेरे हकूक का क्या? मैंने अब्बू से मुतालबा किया कि मेरी शादी नहीं होती ना तो ऐसा करें, आप मुझे मेरा हिस्सा दे दें। मैं किसी और मुल्क जाकर आला तालीम हासिल करके अपना पेट अकेले ही पालूंगी। लेकिन अब्बू ने लालच में आकर सारी जायदाद मेरी छोटी बहन के नाम कर दी और मुझे ठोकर मारकर घर से बाहर निकाल दिया। जब मैंने अपने हक के लिए आवाज उठाई तो सबको लगा मैं उनके लिए खतरा हूँ। मेरी बहन ने, अपने शौहर और घर वालों ने मिलकर मुझे उसी जगह जहाँ पर अब ये कमरा है जिंदा दफना दिया। मेरी सांसें चल रही थीं, मैं चीख रही थी, लेकिन उनको तरस न आया और जहाँ मेरी कब्र थी उसके ऊपर ही ये हवेली बना दी गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि मैं बदसूरत थी तो मुझे जीने का भी हक नहीं था। ये कहानी सुनकर कैस की आंखें भी नम हो गईं। उसने कहा, जितनी मजम्मत की जाए कम है। उस लड़की ने कहा, और तब से जो भी इस हवेली में आता था मैं 2 गुड़ियां रख देती थी, एक खूबसूरत एक बदसूरत, और जो भी आया सबने खूबसूरत गुड़िया को उठाकर देखा, जिससे मुझे गुस्सा आता और मैं उनको मार देती। लेकिन तुम्हारा दिल साफ है और तुम बहादुर हो, तुम्हें सूरत की कशिश नहीं खींचती, और जो सर बाहर लटक रहे हैं वो उन्हीं गायब हुए लोगों के हैं। कैस ने कहा, खुदारा ये जुल्म ना करो, बेगुनाह लोगों की जान मत लो और चली जाओ हमेशा के लिए। उसने कहा, लोग मेरे आसपास रह सकते हैं सिवाय इसके कि हर जुमे को मेरी कब्र पर सब लोग मेहंदी और हार सिंगार का सामान रखें और अगले दिन उठा लें। मैं भी सच संवर कर खूबसूरत दिखना चाहती थी। शर्त कबूल कर ली गई। हवेली का राज सामने आने पे सब हैरान थे। हवेली को गिरा कर आबादी कायम कर दी गई और लोगों ने कैस की बहादुरी और नेक दिली को सराहा। दोस्तों, ये तो एक कहानी थी, मैंने सुना दी, आप सबने सुन ली, लेकिन इससे लोगों की सोच तो ना बदल सकी। हमारे माशरे में आज भी रंग, नस्ल, जात पात, इन सब चीजों की ही डिमांड रखी जाती है। लड़की को तभी घर की बहू बनाएंगे, एक तो उसके पास पैसा हो, जहेज लेकर आए, दूसरा हो भी चांद सी